بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بندے کو اس کے مرنے کے بعد کسی نے جنت میں دیکھا، اسے پوچھا گیا کہ آپ کے اس مقام تک پہنچنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے آپ کی کس نیکی کی بدولت آپ کی بخشش فرمائی اور آپ کو جنت کا مزدہ اور جنت عطا فرمائی؟ بندہ کہتا ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، محدث صاحب حدیث سنا رہے تھے۔ حدیث کیا تھی کہ جس نے مجلس کے اندر بلند آواز سے حضور پر درود پڑھا، اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے اسی وقت اس حدیث پر عمل کر لیا۔ کیا کیا؟ میں نے زور سے درود پڑھ دیا، تو یہ ادا اللہ کو میری پسند آئی کہ اس کے حبیب کے لیے زور سے میں نے درود پڑھا، اللہ پاک نے میرے مرنے کے بعد مجھے جنت عطا فرما دی۔ جی لگا کر ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ جچے دیکھ کے تلوہ تیرا، کون نظروں پہ جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ حضرات، اس طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے لکھے ہوئے اشعار جب بارگاہ رسالت میں ہم پڑھتے ہیں اور حضور کے
شان میں جب وہ اشعار پڑھتے نا دل باغ باغ ہو جاتا. میں نے شاید شروع میں عرض کیا تھا کہ جب عشق نبی بڑھانا ہو نا تو اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھو، انشاءاللہ اللہ عشق نبی میں اضافہ فرما دے گا. ایک ایک مصرع آپ دیکھیں نا کس طرح سے عشق میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا. حضرات قرآن پاک سے میں نے سورہ قلم کی چند آیات آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے. ایک بڑا بہترین کردار آج میں کائنات کے اندر جس کا سب سے اعلیٰ اور بہترین کردار ہے اس شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جو انسانی نہیں انسان ساز تھے، جنہوں نے انسان بنائے. اللہ نے آدمی کو پیدا کیا، لیکن عرب کا جو کلچر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا وہ انسان ہو کر بھی انسانیت سے گرے ہوئے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ سے ان کے اندر مردہ انسانیت کو پھر سے زندہ کیا تھا. سب سے پہلے آیات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سورہ قلم کی یہ آیت کریمہ نون والقلم وما یسطرون، اللہ قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے وہ سچا ہے، اس کی ہر بات سچی ہے. وہ قسم نہ بھی کھائے تب بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن کہیں کہیں بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، آگے والے مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ قسمیں بھی کھاتا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ پر آپ کو قسم ملے گی. لا اقسم بہذا البلد والتین والزیتون نون والقلم وما یسطرون. اس طرح سے ایک دو جگہ نہیں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے اے لوگو اس رب کے لیے ہم کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کبھی جھوٹ بولے گا، اس کے لیے جھوٹ محال ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن پھر بھی وہ قسم کھاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آنے والے مضمون میں تحقیق آنے والے مضمون کے اندر کچھ اہم وہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے وہ قسم یاد فرماتا ہے. سنیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نون والقلم، قلم کی قسم. اب نون کا جو ترجمہ ہے وہ تم اپنے حساب سے نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانے کہ نون کا یہ حروف مقطعات میں سے ہے. نون جیسے یاسین، جیسے کاف ہا یا عین صاد، جیسے ہا میم عین سین قاف، انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات، جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا اللہ اس کے رسول کے سوا. آگے اللہ فرماتا والقلم وما یسطرون، محبوب قسم ہمیں قلم کی اور جو فرشتے لکھ رہے ہیں ان تحریروں کی قسم. قلم کی اور جو فرشتے لکھ رہے ہیں ان تحریروں کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ نے جو آپ پر نعمت کی ہے اس نعمتوں کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں. اِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ، محبوب آپ تو وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نہ ختم ہونے والا اجر دے دیا ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کا حال تو یہ ہے کہ خلق عظیم سے بھی اوپر آپ ہیں. یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہوا. اب تھوڑا میں ڈیٹیل میں جاؤں. آیت کا بطری پس منظر دیکھیے آپ. جو اللہ کو قسم کھا کر اپنے حبیب کی یہ شان بیان کرنی پڑی کہ میرا حبیب وہ ہے، قسم پہلے کھاتے ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے. کس طرح؟ حبیب رب نے جو تجھ پر نعمتیں کی ہیں نا، ان نعمتوں کی وجہ سے تم مجنون نہیں ہے. قسم کیوں کھانی پڑی؟ واقعہ کیا ہوا؟
شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے آیت کا، ذرا یہ تو سنیں اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا۔ مکہ میں ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ اور اس کے کچھ ساتھی برادران، انہوں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی شان میں یہ گستاخی کر دی کہ یہ جو نبی ہے نا، یہ معاذاللہ پاگل ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ میں رب کا کلام کہتا ہوں۔ ان کی نظر میں یہ جملہ اتنا اہم نہیں تھا، انہوں نے ڈائریکٹلی بول دیا کہ یہ نبی جو ہے وہ پاگل ہے معاذاللہ۔ حضور علیہ السلام کے قلب ناز پر اثر ہوا، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو پاگل کہا، جادوگر کہا، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے پتھر برسائے، انہوں نے زخمی کیا، دندان مبارک شہید کیے، سب کچھ برداشت کیا، کبھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہاں بھی جب انہوں نے پاگل کا آپ کو ٹائٹل دیا، حضور خاموش رہے، لیکن حضور کا رب خاموش نہیں رہا، اللہ خاموش نہیں رہا۔ کہا محبوب تمہیں پاگل کہنے والے خود پاگل ہیں، محبوب تو پاگل نہیں ہے، پاگل وہ خود ہے جو تیری عظمتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، پاگل وہ ہے جو تیری شان و مرتبے کو سمجھ نہیں رہے، کیونکہ ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہے۔ پاگل حقیقت میں وہ ہے۔ اب اس طرح سے جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جب بیان فرمائی کہ محبوب آپ کے حوالے سے جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پاگل ہیں، نہیں، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کی وجہ سے آپ پاگل نہیں ہیں۔ ارے اللہ نے تو آپ کے لیے، اب اللہ دلیل دے رہا ہے، بڑی غور سے سنیے، کیونکہ یہ میں آیت کو سمجھا کر حضور کی شان آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ دلیل اللہ نے یہ دی، ایک نہیں دو دلیلیں دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے دلیل، سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ محبوب آپ کے لیے اللہ نے ایسا اجر و ثواب رکھا ہے جو کبھی بھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتائیے کہ پاگل کے لیے کوئی اجر ہوتا ہے، کوئی ثواب ہوتا ہے، کوئی نیکی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے؟ جب پاگل کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، تو اللہ نے دلیل دی اگر آپ مجنون ہوتے تو یہ چیز آپ کے لیے ہوتی نہیں۔ آدمی جب مرتا ہے تو اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے، ہم اور آپ مرے، نیکیوں کا دفتر بند، اب کوئی نیکی لکھی نہیں جائے گی کیونکہ اکاؤنٹ کلوز، نہ گناہ لکھے جائے گا نہ نیکی لکھی جائے گی، کھاتا بند۔ لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب جب تک زمین پر رہو گے لکھے جاتے رہیں گے، زمین کے اندر جاؤ گے تب بھی تیرے اجر لکھے جاتے رہیں گے۔ محبوب تیری شان یہ ہے، تیرا اجر کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، تیری شان یہ ہے۔ اور یہ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں، یہ تجھے مجنون کہہ رہے ہیں؟ پاگل وہ ہے، مجنون وہ ہے، اور محبوب تیری شان تو یہ ہے، یہ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں، تیرا خدا تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب تیرے اخلاق تو خلق عظیم پر ہے۔ آپ سمجھئے، خلق عظیم پر۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خلق عظیم ہے، آپ کے اندر بہترین اخلاق ہے، ایک یہ بھی ہے، اور ایک ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے اوپر ہیں۔ دونوں میں آپ ڈیفرنٹ سمجھ رہے ہیں، دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں۔ میں اگر کہوں کہ میں چھت کے اوپر ہوں، چھت پر، مطلب کیا ہوا؟ میں اوپر ہوں، چھت میرے نیچے ہے، یہی تو ہوا نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب تمہارے اندر بہترین عادت و اخلاق ہے، نہیں، اللہ فرماتا محبوب تم بہترین عادت و اخلاق کے اوپر ہو۔ مطلب یہ کہ جتنے بہترین اخلاق ہے میرے نبی کے نیچے ہے، میرے نبی ان سے بھی اوپر ہے۔ اخلاق بھی نیچے ہے، میرے نبی ان سے بھی اوپر ہے۔ یہ شان ہے نبی کے اخلاق کی۔ اور خود میرے آقا حدیث پاک میں ارشاد فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ جتنے بھی بہترین اخلاق ہے، جتنے بھی اعلیٰ اخلاق ہے،
جتنی بھی اچھی عادتیں ہیں میں سب کو کمپلیٹ کر دوں، میں سب کو پورا کر دوں، تمہیں ہر اخلاق بتا دوں، تمہیں ہر خلق بتا دوں کہ اخلاق کیا ہے، بہترین عادتیں کیا ہے، بہترین شانیں کیا ہے، وہ سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دوں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ ایسے اخلاق کے مالک ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھی باتیں کرنا صرف اخلاق نہیں ہے، میٹھی باتیں کرنے والے آپ کو سماج میں بہت نظر آئیں گے، لیکن میٹھے کردار اپنانا یہ اہم ہے۔ وہ جو بڑے بڑے شوروم کے اندر اور بڑی بڑی فیکٹریوں میں جو سیلس مین ہوتے ہیں ان کی زبان بھی بڑی میٹھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہوا کرتی ہے کہ سامنے والا کتنا بھی بدتمیزی کرے آپ کو ہنس کر ہی جواب دینا ہے۔ یہ ان کی ٹریننگ ہے۔ یار صرف میٹھا بولنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، اچھی عادتیں اندر سے اپنانا یہ بڑی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف میٹھے بول نہیں دیے ہیں، میٹھی عادتیں بھی دی ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے صرف میٹھی، دیکھیے بڑا آسان ہے بات کرنا اور بڑا مشکل ہے اس پر عمل کرنا۔ جی ہاں بڑا آسان ہے، میٹھی باتیں کرنے والے آپ کو بہت نظر آئے گے، منچوں سے، اسٹیجوں سے، خانقاہوں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے آپ کے سامنے میٹھی میٹھی بات کرنے والے بڑے نظر آئیں گے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، لیکن بہت کم نظر آئیں گے کہ جو کہتے ہو اس پر پہلے عمل کر کے دکھاتے ہو۔ میرے آقا نے کہا بعد میں ہے، عمل کر کے پہلے دکھایا ہے۔ کہا بعد میں ہے، عمل پہلے کیا ہے۔ عرب کے دور میں جب بچیوں کو زندہ دفن زمین میں کیا جاتا تھا نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی منع نہیں کر دی، پہلے حضرت فاطمہ کو کاندھے پر بٹھایا، بچی کی عظمت کو بتایا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں سے کہا دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹیوں کا باپ ہوں، بیٹیوں کی عزت کرتا ہوں، تم بھی بیٹیوں سے محبت کرو۔ صرف بات کرنا آسان ہے، عمل کر کے۔ یہ ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ نے عمل پہلے کیا، بتایا بعد میں۔ جھوٹ سے نفرت کے حوالے سے آپ نے فرمایا سچ بولو، جھوٹ سے نفرت کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو، یہ بعد میں کہا۔ پہلے 40 سال کی زندگی ان لوگوں کے بیچ میں رکھ کر پوچھا بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ لوگ جو کل آپ کے دشمن بننے والے تھے ان کی زبان سے بھی یہی نکلا تھا، ارے آپ تو صادق و وعدل امیر ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ بڑا مشکل ہے یہ کردار اپنانا، اور یہ کردار میرے مصطفیٰ نے اپنایا اور اپنے صحابہ کو دیا، تو صحابہ نے بھی مکمل حضور کے اخلاق کو اپنے اندر لے لیا، اخلاق حسنہ۔ حضور فرماتے میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم میں جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان سب کو کمپلیٹ کروں، میں مکمل کروں، اور میں نے مکمل کیا۔ اب حضور کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی آیا حضور کے اخلاق کیا ہے، تو آپ نے جواب نہیں دیا، آپ فرماتے قرآن پڑھے ہو؟ کہا ہاں، کہا یہی تو میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ قرآن قال ہے، مصطفیٰ حال ہے نا؟ پڑھنا ہو تو قرآن کھولو، دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لو۔ یعنی چلتی پھرتی تصویر قرآن کی آپ کو حضور کی شکل میں نظر آئے گی۔ جو کچھ قرآن میں اخلاق کے کریمانہ ہے وہ ہر اخلاق حضور کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ کہا یہی حضور کی زندگی، یہی اخلاق ہے۔ اب آدمی، ہر کسی کے آدمی بناوٹ کر سکتا ہے، ہر کسی کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر سکتا ہے، ہر کسی کے سامنے،
لیکن وہاں آ کر کمزور ہو جاتا ہے. کہاں؟ بیوی کے سامنے. وہاں سب بھید کھل جاتے ہیں. اگر کسی آدمی کو پہچاننا نا تو اس کی بیوی سے پوچھو کیسا ہے, سارے راز کھل جائیں گے. کتنا پانی میں ہے. بیوی سے راز نہیں چھپ سکتے انسان کے. وہاں ہر چیز اوپن. کیونکہ آدمی اس وقت وہاں جا کر بالکل وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے کہ یار بیوی ہے نا, ہماری اپنی ہے, اس کے سامنے کیا چھپانا. آدمی بالکل اپنے آپ کو ظاہر کر کے رکھتا ہے, اور جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ سب کچھ بیوی کے سامنے رکھ دیتا ہے. اگر آپ کسی انسان کی بہتری کو دیکھنا چاہتے ہو, اس کے اخلاق کتنے اچھے, اس کی بیوی سے آپ پوچھو. تو آئیے حضور کے اخلاق جاننے ہیں نا, تو حضور کی بیوی کے پاس چلے. اب اس سے بہترین تو کوئی تعبیر نہیں کر سکتا, اس سے بہترین تو کوئی اخلاق کو نہیں بتا سکتا ہے کہ بہترین اخلاق کیا ہے. تو سب سے پہلے ماں خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ حضور کی شادی میں آنے سے پہلے بھی جنہوں نے حضور کو پہچانا تھا, اور حضور سے جب شادی ہو گئی تو کئی سال حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے اور حضور کو پہچانا. کیسا پہچانا, حضور کے اخلاق کیسے انہوں نے جانا. سنیں, پہلی وحی جب آئی, میں نے بیچ تقریر میں کہیں عرض کیا تھا, حضور علیہ السلام گھبرائے ہوئے غار حرا سے آئے, گھر تشریف لائے اور کہا لقد خشیت علی نفسی, خدیجہ میری جان کا خطرہ ہے, مجھے جلدی سے چادر اڑاؤ, زمیلونی زمیلونی. حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, تو حضور علیہ السلام نے ساری داستاں بتا دی کہ ایسا ایسا غار میں میرے ساتھ ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ کی جو جملے تھے ہمارے نبی کے اخلاق کو بتاتے ہوئے کہا کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں ہرگز نہیں, قسم خدا کی آپ کا رب آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا ہے, آپ کا رب آپ کو نہیں مار سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے انک لتصل الرحمہ, جو آپ کو گالیاں دیتا ہے آپ اس کو دعاؤں سے نوازتے ہو, جو آپ سے رشتے توڑتا ہے آپ اس سے رشتے جوڑتے ہو, جو غریب ہے کچھ نہیں کما سکتے آپ کما کر انہیں کھلاتے ہو, جب مہمان آ جاتے ہیں گھر پہ تو آپ جان دل کھول کے ان کی مہمان نوازی کرتے ہو, اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہو. اتنے بہترین اخلاق جس بندے کے پاس ہو کہ اللہ ایسے انسان کو بھی مارتا ہے. یہ کون ہے؟ بیوی جو اپنے شوہر کے اخلاق بتا رہی ہے. صلہ رحمی آپ کے اندر ہے, دوسروں کو کما کر کھلانا آپ کے اندر ہے, اتنے اچھے اخلاق ہیں. دوسروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں, اتنے اچھے اخلاق ہیں. آپ کا رب آپ کو مارے گا, آپ کا رب آپ کو ذلیل و رسوا کرے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ تو ایک بیوی. دوسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ابھی وہ روایت آپ کے سامنے پڑھی. کانا خلقہ القرآن, جب ان سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے تو کہا مکمل قرآن, یہ میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہے. مکمل قرآن. پھر آگے فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, سنیں میرے نبی کے اخلاق کیا ہے. کہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہے, حضور نے کبھی اپنی زبان سے گندگی نہیں بکی. جی ہاں, یہ زبان جو اللہ نے دی ہے نا, اس کا بھی کچھ حق ہے, آپ اس کو اس کا حق دیجئے. یہ فحش گوئی کے لیے نہیں ہے, یہ بدگوئی کے لیے نہیں ہے, یہ گالیاں بولنے کے لیے نہیں ہے. ارے یار, یہ تو اگر آپ کا کردار حضور علیہ السلام کی سیرت اگر آپ کے اندر ہے تو یہ گالیاں دینے کے لیے نہیں, گالیاں سن کے دعائیں دینے کے لیے اللہ نے عطا کی. کبھی حضرت عائشہ, کبھی حضور نے بدگوئی, کبھی گالی گلوچ اپنی زبان سے نہیں ادا کیا, نہ کبھی جھوٹ بولا. عادت کریمہ اتنے بہترین ہوا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا, کبھی نہیں, اپنی ذات کے لیے. ہاں لیا ہے تو اللہ کے قانون کو جس نے توڑا ہے تو اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا ہے. نہ جہاں بات آئی اپنی ذات کے لیے, میرے آقا نے اکثر معاف, بلکہ ہمیشہ آپ نے لوگوں کو معاف ہی کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی قبیلے کی بیٹی نے جس کا نام تھا فاطمہ, اس نے چوری کر لی. معاملہ پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب وہ جو خاندان تھا نا, وہ قبیلہ,
وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا وہاں سوسائٹی میں، وہاں کی معاشرے میں. انہوں نے سوچا یار اگر ہماری قبیلے کی، ہمارے خاندان کی بچی کا اگر ہاتھ کٹ گیا چوری کی وجہ سے تو ہماری یا تو عزت مٹی میں مل جائے گی، کسی طرح سے اسے روکا جائے. انہوں نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش بھیجی حضرت اسامہ ابن زید کے حوالے سے کہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے مقبول ہے، حضور کے بیٹوں میں سے ہے، حضور نے سے محبت فرماتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور انہی کے بیٹے ہیں. حضور بڑی محبت فرماتے ہیں. انہیں سفارشی بنا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسامہ کس لیے آئے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں قبیلے کی بیٹی نے جو چوری کی ہے اس کا تھوڑی رعایت اگر ہو جاتی. بس اتنا سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور، حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، جلال میں آ گئے. اور حضور نے جو فرمایا آپ دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملہ جب خدا کی ذات کا آتا، معاملہ جب دین کا آتا نا، تو میرے مصطفیٰ کا پھر کردار کیا ہوا کرتا تھا، حضور کی عادت مبارکہ کیا ہوا کرتی تھی. حضور نے فرمایا اسامہ وہ تو فلاں قبیلے کی بیٹی فاطمہ ہے، اگر اس کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی اور اگر وہ یہ کام کرتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتے. دین کا مسئلہ ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہوئی. اپنی ذات کے لیے یہ حضور کے اخلاق کریمانہ، اپنی ذات کبھی کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہم نے ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ یار جنہوں نے اونٹ کی اوجھڑیاں رکھی تھی میرے مصطفیٰ نے انہیں بھی آزاد کیا، انہیں بھی معاف کیا. جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، گالیاں دی تھی، میرے مصطفیٰ نے جب فتح مکہ کا دن تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی یہ جملہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ آج سب کے سب کو میں آزاد کر رہا ہوں. یہ اخلاق، یہ بیویوں کی گواہی تھی، ہے نا. اس کے بعد بیویوں کے بعد جو سب سے نزدیک ہوتا ہے نا وہ نوکر ہوتا ہے. جی ہاں، سب سے نزدیک. اس کے سامنے کبھی کبھی مالک کے عیب نہیں چھپ سکتے، وہ بہت قریب سے مالک کو جانتا ہے. کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے تو یار کہتا ہے یار 20 سال سے ان کے ساتھ تو میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا. یعنی بیوی کے بعد اگر سب سے قریب کوئی رہتا ہے تو وہ نوکر ہے. آئیے رسول اللہ کے نوکروں سے پوچھتے ہیں میرے مصطفیٰ کا اخلاق کیا ہے. 10 سال جس نے حضور کی بارگاہ میں رہ کر سفر و حضر، مکہ مدینہ بہت سی جگہ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. سفر و حضر میں حضرت انس ابن مالک حضور علیہ السلام ان کی ماں ام سلیم ان کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لائی تھی اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت کے لیے انس کو وقف کرتی ہوں، اسے قبول فرمائیے. 10 سال حضور کی سنگت میں رہے، 10 سال. لیکن حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کبھی میں نے ایسا نہیں سنا کہ حضور نے مجھے کسی کام کی بنیاد پر اف تک بھی کہا ہو. بہت بڑی بات ہے، اف تک بھی کہا ہو. کسی نے مجھے اف تک بھی کہا ہو نہیں کہا. اگر مجھ سے کوئی کام بگڑ بھی جاتا تھا نا، مجھ سے اگر کوئی کام بگڑ بھی جاتا تھا حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ یار تم سے یہ کام بگڑ کیوں گیا. ڈانٹا تو ہے ہی نہیں، کبھی یہ بھی نہیں کہا. آج ہم اگر ہمارے انڈر میں اور ہمارے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں نا، وہ ہمارے نوکر نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیں کام کر کے دیتے ہیں، ہم انہیں روپیہ دیتے ہیں. وہ ہمیں کما کر دیتے ہیں، ہم انہیں دیتے ہیں. وہ نوکر نہیں ہوتے، لیکن وہاں بھی ہماری گرمی آ ہی جاتی ہے نا. بڑی مشکل ہوتی ہے ایسے مرحلوں پر اپنے اخلاق کو دکھانا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بہت مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے کام ہم سے بگڑے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک بھی نہیں کیا ہے، اف تک بھی نہیں کیا. کردار ہی کچھ ایسا تھا، اخلاق کریمانہ ہی کچھ ایسے تھے. بلکہ حد ہو گئی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کا آپ ملاحظہ تو کریں، آپ مشاہدہ تو کریں کس درجے اللہ نے خلق عظیم پر آپ کو فائز کیا ہے. فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، حضور علیہ السلام کے شان اقدس پر چادر تھی، اس نے اس طرح تیز
زور سے کھینچا کہ چادر کے نشانات حضور علیہ السلام کے جسم پر پڑ گئے، اور حضور کو ایسا جھٹکا لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے، اس اعرابی کے بالکل قریب آ گئے چادر کھینچنے کی وجہ سے۔ جیسے حضور نے دیکھا نا، مسکرانے لگے، کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام پر جو میرا حق ہے مجھے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں ڈانٹا، گئے اور حکم دیا کہ اس کا جو حق بنتا ہے اسے دے دو۔ گاڑی کی ٹھوکر نہیں برداشت کر سکتے، جی ہاں، اور وہاں ہم اپنا ضمیر، اپنا خمیر سب کچھ وہاں اڑیل دیتے ہیں، ہے نا؟ کسی کی اگر ہلکی سی گاڑی کی اگر ہمیں ٹچ بھی ہوتی ہے نا، تو وہاں ہم اپنا کردار، اپنا کیریکٹر بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہے۔ دیکھیے برتن میں جو ہوگا نا وہی نکلے گا۔ اگر آپ غصے میں آ کر گالیاں دیتے ہیں نا، تو شاید آپ کا برتن گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ غصے میں آ کر کسی کو اچھی بات کہتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے اندر اچھائی بھری ہوئی ہے۔ دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، گندگی ہوگی تو گندگی نکلے گی۔ یہ آپ کا وجود جو ہے اندر، یہ بھی ایک برتن ہے، یہ بھی بھرتا ہے، جی ہاں بھرتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے صحابہ کا بھرا تھا، لیکن عادت اخلاق کریمانہ سے میرے آقا نے اپنے صحابہ کے برتن کو بھر دیا تھا، کہ پھر کوئی گالیاں بھی دیتا تھا نا تو پھر وہ ہنس کے مسکرا کر نکل جایا کرتے تھے۔ ایسے اخلاق تھے ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، بس وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے وہ کہہ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک خاتون اپنے گھر کی چھت سے حضور پر کوڑا پھینکتی ہے، گندگی ڈالتی ہے، حضور کچھ نہیں فرماتے، نکل گئے۔ دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، چوتھا دن ہوا، پانچواں دن ہوا، وہ پھینکے جا رہی۔ اس نے دستور بنا لیا، اس نے عادت بنا لی، جب بھی حضور کے نکلنے کا ٹائم ہوتا وہ اوپر کچڑا لے کر کھڑی ہو جاتی، اور حضور علیہ السلام نکلتے، پھینکتی۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ یار وہ باز نہیں آتی تو آپ ہی باز آ جاؤ، مطلب راستہ چینج کر دو۔ وہ نہیں آتی تو آپ راستہ دوسرے راستے سے ہو کر جائیں نا۔ اگر ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کریں نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ راستہ کیوں نہیں چینج کر دیتے؟ وہ بدلتی نہیں ہے تو آپ ہی راستہ بدل دیجئے نا۔ تو میرے مصطفیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، میں راستے بدلنے نہیں، مجاز بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں ہی راستے بدلنے لگوں گا تو لوگوں کی مجاز کیسے بدلیں گے؟ اور ہوا بھی یہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی مجاز کو بدل دیا۔ چھٹا دن ہوا، حضور نکلے، وہ چھت پہ نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کیا بات ہے؟ کہا میں وہ خاتون نہیں دکھائی دے رہی ہے، کہا وہ بیمار ہے، تو کہا مجھے اس کی عیادت کرنی ہے، اس کے حال چال پوچھنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اندر گئے نا، حضور جیسے اندر گئے، خاتون نے دیکھا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لگتا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، لگتا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے۔ وہ ڈر رہی تھی، پتہ نہیں ابھی کیا سے کیا بول جائیں گے، پتہ نہیں مجھے کیا سے کیا کہہ ڈالیں گے۔ حضور قریب ہوئے، جا کر اس کے حال چال پوچھے تو وہ سکتے میں پڑ گئی کہ یار جس کو میں نے اتنی تکلیفیں پہنچائی، آج وہ میرے حال چال پوچھنے آیا ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ بدلہ لینے آئے ہیں۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدلہ لینے نہیں آئے تھے، آپ بدلہ لینے نہیں آئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم بدل دیتے ہیں، ہم بدل دیتے ہیں۔ اور میرے آقا نے بدل دیا۔ حضور اٹھ کے جانے لگے، اللہ کے رسول اٹھ کے جانے لگے تو پھر دیکھیے وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن جن کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہو کہ اتنی گندگی برداشت کرنے کے باوجود بھی آج جب میں بیمار ہوئی ہوں تو آئے ہیں میری غمخساری کے لیے، میری غمخواری کے لیے، یہ آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر اپنی کملی میں داخل فرما لیجیے۔ مجاز بدلے ہیں میرے آقا نے اپنے اخلاق سے۔ بڑا مشکل ہے لوگوں کے مجاز کو بدلنا، جی ہاں بڑے سخت ہوتے ہیں مجاز، یہ جلدی بدلتے نہیں ہیں۔ میرے آقا نے عرب کے مجاز کو بدلا ہے، جس کو سنگ لاکھ زمین کہا جاتا ہے، پتھروں والی زمین،
دل بھی پتھر تھے، کیا نگاہ نبوت تھی کہ جنہوں نے چند سال کے اندر لوگوں کے اخلاق ایسے بنائے، اللہ اکبر، کہ انہی کی تربیت میں پڑھنے والا، انہی کی تربیت میں پرورش پانے والا زمانہ جس کو عمر ابن خطاب کہتا ہے، زمانہ جس کو ابو بکر صدیق کہتا ہے، زمانہ جس کو عثمان غنی کہتا ہے، زمانہ جس کو علی ابن ابی طالب کہا کرتا ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کے اخلاق کو ایسا سنوارا تھا کہ پھر جہاں بیٹھ جاتے تھے لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اخلاق کریمانہ تھے۔ تو سب سے نزدیک اگر کوئی ہوتا ہے بیوی، آپ نے بیویوں کی گفتگو سنی ہمارے نبی کے حوالے سے، آپ نے غلاموں کی گفتگو سنی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کا کردار تھا، یہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ اب وہ غلاموں کی بھی کچھ بات سن لے جو آپ کے شاگرد ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے معاویہ بن حکم، وہ کہتے ہیں میں بچپن کا زمانہ میرا، اور حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کو بیچ نماز میں چھینک آئی، تو جیسے اس نے چھینکا، اب چھینک سنت مستحب طریقہ یہ ہے کہ کوئی چھینکے تو کہے الحمدللہ، تو سننے والا کہے یرحمک اللہ، تو پھر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ، یہ ایک مستحب طریقہ ہے۔ معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ جیسے اس کی چھینک نکلی نا، میری زبان سے نماز میں دوران نماز میری زبان سے نکل گیا یرحمک اللہ، تو جو دوسرے لوگ تھے نماز میں، وہ نمازی میں مجھے گھر گھر کے دیکھنے لگے، جیسے میں نے بہت بڑی کوئی غلطی کر دی ہو، گھر گھر کے دیکھنے لگے۔ تو جیسے انہوں نے مجھے گھر کے دیکھا نا تو مجھے غصہ آیا، تو پھر میں زور سے میں نے شروع نماز میں ان کو کہا تمہاری مائیں تم پر روئے، یہ گھر گھر کے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ چونکہ نماز کے مسائل سے میں اتنا جانکار نہیں تھا، اس لیے شروع نمازی میں نے ان کو بول دیا، ڈانٹ دیا کہ یہ گھر گھر کے مجھے کیا دیکھ رہے ہو۔ اس زمانے میں یہ جملہ بڑا بھاری ہوتا تھا، تمہاری ماں تم پر روئے یعنی تمہیں موت آئے۔ تو اب لوگ نماز میں کوئی کہہ تو کچھ سکتا نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے رانوں پر ایسے ہاتھ مارنے لگے مجھے خاموش کرنے کے لیے، مجھے اور غصہ آیا، لیکن پھر میں خاموش ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ یہ حرکت اگر ہماری مسجد میں کوئی کر دے تو بیچارے کا شاید گھر پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ کردار سنیے، دیکھیے کردار سازی کیسے ہوتی ہے، لوگوں کو سنوارا کیسے جاتا ہے، لوگوں کے اخلاق کیسے بدلے جاتے ہیں، لوگوں کے مزاجوں میں تبدیلی کیسے لائی جاتی ہے، وہ دیکھیں آپ۔ کہا حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، میں تو سمجھا کہ بہت ڈانٹیں گے، مجھ سے اتنی بھول ہو چکی ہے نماز کی حالت میں، عین نماز میں کتنے لوگوں کی میں نے نمازیں خراب کر دی ہوگی، بہت ڈانٹیں گے۔ لیکن جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا نا تو حضور علیہ السلام سے ایسے جملے میں نے سنے، حضور نے میری ایسی تربیت فرمائی اور ایسی اصلاح فرمائی کہ میں نے ایسی اصلاح آج اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس کے بعد بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضور نے مجھے قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ معاویہ، نماز میں باہر کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے، نماز میں آپ صرف تسبیح، تحمید اور قرآن کی آیتیں ہی پڑھ سکتے ہو، دوسرا کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑے نرم انداز سے، بڑے مسکراتے لہجے میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی مجھے فرمایا، تو میرے دل پر بات اثر کر گئی، میرے دل پر اثر کر گئی۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے، یہ دو واقعے بیان کر کے میں ہماری سختی کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کتنے سخت ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بیچارہ بھول سے اگر نماز شروع کر دے اور ٹوپی بھول جائے تو بسا اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا نا کہ اس کی نماز توڑوا ڈالتے ہیں، ٹوپی نہیں پہنے، اتنی سختی۔ آپ مسئلہ نہیں جانتے، بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہوتی ہے، یہ آپ پر سختی کہ یار اس کو اتنا آپ مجبور کر دو کہ وہ نماز توڑ ڈالے، حد ہو گئی۔ نماز تو فرائض میں سے ہے، عبادت ہے، افضل العبادت ہے، لوگ درگاہوں میں نہیں گھسنے دیتے بغیر ٹوپی کے۔ جی ہاں، برا مت لگائیے گا، لیکن یہ حق بات کرتا ہوں، شاید آپ کو میری یہ بات کڑوی لگے۔ کون سی شریعت آپ پڑھتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے درگاہ میں جانا جائز نہیں ہے؟
اتنی سختی، لوگوں کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، ذلیل کر کے درگاہ سے نکال دیا جاتا ہے. یہ کون سا آپ اخلاق دکھا رہے ہیں؟ یہ کون سی تہذیب آپ سکھا رہے ہیں؟ اتنا سختی اسلام نہیں ہے یار، اتنی بھی سختی نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ تو بہت بہت آسان مذہب ہے، دین فطرت ہے یار. یہ تو بہت آسان مذہب ہے. اللہ نے اس مذہب میں سختی رکھی ہی نہیں ہے. یہ سختی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تھے جن کو شاید کہا جاتا ہے ذوالخویسرا. آئے مسجد میں، نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کرنے لگے. اے اللہ، دعا دیکھیے، دعا کا انداز دیکھیے. وہ میرے مصطفیٰ نے تربیت پھر فرمائی تھی، پہلے کچھ جانتے نہیں تھے نا بہت زیادہ. دعا کی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور رسول پاک پر رحم فرما، باقی کسی پر رحم مت کر. جی ہاں، یہ دعا، باقی کسی پر رحم مت کر. حضور بیٹھے ہوئے تو اس کی دعا سن گئے. حضور فرماتے یار تو نے بہت وسیع چیز کو تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء. اللہ فرماتا ہے میری رحمت بہت چوڑی ہے، بہت وسیع ہے یار، بہت وسیع ہے. اب یہ بہت کا پیمانہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کی حد کو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. حضور فرماتے یار تو نے بہت چوڑی چیز کو تنگ کر دیا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. تجھے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھ پر بھی، میرے آقا پر بھی، ساری کائنات پر رحم فرما. اور آپ نے سنا ہوگا جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، جب بندہ، حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، جب بندہ اپنے لیے نہیں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، کسی بھی بھائی کے لیے، اس کی پوشیدگی میں، اس سے ہٹ کر، اس کی پیٹھ پیچھے اگر اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ میرے بھائی کو یہ کر دے، میرے دوست کو وہ کر دے. ادھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اس بندے کے لیے وہ عطا فرما دے. اگر چاہتے ہو فرشتے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو. جی ہاں، اگر چاہتے ہو کہ فرشتے تمہارے لیے دعا کرے، تمہاری دعاؤں پر آمین کہے، تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے. انہوں نے دعا کر دی. اب ہوا کیا، تھوڑی دیر وہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور مسجد ہی میں جا کر ایک سائیڈ میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد میں پیشاب. اب وہ صحابہ نے دیکھا تو سب دوڑے اور انہیں بھگانے لگے، ہڑ ہڑ کر کے انہیں بھگانے لگے. کیا کر رہے ہو، اللہ کا گھر مسجد، کیا کر رہے ہو؟ جیسے صحابہ اس کی طرف لپکے، حضور علیہ السلام کا حکم ہوا رک جاؤ، انہیں پیشاب کرنے دو. پیشاب کرتے ہوئے آدمی کو بیچ پیشاب میں روکنا اس کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. آدمی پیشاب روک نہیں سکتا ہے. پیشاب جب نہ نکلی ہو تب روکنا پوسیبل ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن پیشاب جاری ہو اس بیچ میں روکنا بڑا مشکل ہے انسان کے لیے. اب وہ پیشاب کر رہے ہیں، صحابہ توڑے، حضور نے روک دیا، رک جاؤ، انہیں پیشاب کرنے دو. جب انہوں نے پیشاب کر لی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا پانی کی ڈول لاؤ اور وہاں پانی بہا کر اس کو صاف کر دو. اور اس صحابی کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد حضور نے ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا. ہمارے مسجد میں موبائل بج جاتا ہے نا اگر بیچ نماز میں، تو امام صاحب نے اگر ایک بار بول دیا نا کبھی کہ یار موبائل بند رکھا کرو، تو ادھر سے 2-4 مقتدی اور نکل جائیں گے. پتہ نہیں چلتا ہے. ہمیں وہ لطف آتا ہے کسی کو ذلیل کرنے میں، بڑا انٹرسٹ آتا ہے، بڑی چاشنی ہوتی. پتہ نہیں چلتا اللہ کے گھر میں یار موبائل بند کرنا بھول جاتے ہو، باہر لکھا ہے، وہاں لکھا ہے، وہاں لکھا ہے. یار انسان ہے، بھول ہوتی ہے اور انسانی سے ہوتی ہے. امام صاحب نے تھوڑی سی شے کیا دے دی، چڑھ بیٹھتے ہیں مقتدی. ایک ایسا ہی مسئلہ ایک مسجد میں ہوا. بیچارہ اجنبی بہت کم تو مسجد میں کبھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا. ایک دن چلا گیا، موبائل بج گیا اور ادھر سے امام صاحب نے لیا، تو 2-4 مقتدی پھر پیچھے کیوں رہتے. اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا کہ جاتے جاتے مسجد سے نکلتے نکلتے سوچنے لگا یار اب یہاں کبھی نہیں آنا. اتنے ذلیل کرتے ہیں لوگ، اب یہاں کبھی نہیں آنا. کسی دن اس کا دوست، جوان دوست تھے،
کسی نے کہا چلنا کلب میں چلتے ہیں، اس کو پکڑ کے کلب میں لے گئے. اب وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہو اپنے اپنے حساب سے ایک ویٹر آیا اور اس نے آ کر پانی کا گلاس سب کو تھمایا، سب کے ہاتھ میں گلاس. اتفاق دیکھیے کہ اس بندے کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس تھا، چھوٹتا ہے، زمین پر جا کر گرتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے، سناٹا چھا جاتا ہے. اب یہ ڈر گیا. ادھر سے مینیجر کرسی سے اٹھتا ہے اور اس کے قریب آنا شروع کرتا ہے. تو یہ ڈرا، یا اللہ اب کیا ہوگا، یہاں بھی بے عزتی ہوگی. مینیجر بہت قریب آ کر کہتا ہے سر آپ اچھے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ویٹر پلیز کم، اس کو جلدی سے صاف کرو اور سر کو دوسرا گلاس لا کر دو. کیا کہا؟ سر آپ بالکل فائن، اوکے سر آپ کو کوئی تکلیف؟ کہا نہیں. کہا ویٹر جلدی سے جگہ صاف کرو اور سر کو دوسرا گلاس لا کر دو. جب کلب سے باہر نکلنے لگا تو اس کے دل میں سے ایک آواز آئی، یار یہاں روز آنا چاہیے، عزت تو دیکھو کیسی ہوتی. اب یہاں رک کے میں اپنی سختی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا ہوا نتیجہ سختی کا؟ وہ مسجد سے متنفر ہو گیا کہ اب نہیں آنا، یہاں بے عزتیاں ہوتی ہے. یار اللہ نے ہر انسان کو عزت دار پیدا کیا ہے، ہر انسان کو. اور ہمیں کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو ذلیل کریں. حضرت ابو ذر غفاری نے بلال حبشی کو صرف اتنا کہا تھا، او کالی ماں کے کالے بیٹے. دل پر ایک صدمہ لگا، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نے ایسی بات کہی ہے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. کیا کہا؟ کہو کالی ماں کے کالے بیٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً ابو ذر کو میرے دربار میں حاضر کرو. حضرت ابو ذر دوڑے ہوئے آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہو، حکم ہو. کہا تم نے اب بلال کے لیے ایسا جملہ کہا؟ سخت ناراض ہو کر حضور فرماتے ہیں ابو ذر جہالت کی بو ابھی بھی نہیں گئی تمہارے اندر سے، ابھی بھی وہی مینٹالٹی، وہی سوچ کہ ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم وہ ہے، کوئی بھی ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہر ماں نے اپنے بیٹے کو آزاد پیدا کیا ہے. تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم انہیں غلام بناؤ یا تم انہیں ذلیل و رسوا کرو، کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ بندہ، حضور نے بلایا انہیں ذوالخویسرہ، اور بلانے کے بعد حضور فرماتے بڑے نہایت اطمینان سے ہو، بڑی سادگی کے ساتھ اور مسکراتے لہجے میں حضور فرماتے دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ گندگی سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہمیں، یہاں گندگی نہیں کرنی چاہیے، اس کو پاک رکھنا چاہیے. وہ صحابی فرماتے ہیں حضور کے ایسے جملے تھے میرے دل پر جا کر لگے اور اس کے بعد سے میرے دل میں مسجد کا احترام پیدا ہو گیا. ایک انداز ہے، جی ہاں ایک انداز ہے. نرمی جو کام کرتی ہے وہ سختی نہیں کر سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال جانتے ہیں نا؟ کبھی آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، بڑے جلالی تھے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً معراج میں تشریف لے گئے نا، تو بڑے اونچے اونچے آواز سے کسی کو گفتگو کرتے سنا. تو جبریل سے پوچھا یہ کون ہے جو اتنے اونچے آواز سے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو کہا یہ موسیٰ ہے. وہ جلال جن کا جلال ان کے کپڑے نہیں برداشت کر سکتے تھے، وہ جلال موسوی. لیکن جب فرعون جیسے کے سامنے جب اللہ نے بھیجا نا موسیٰ کو، فرعون جیسے کے سامنے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا، اتنے جلالی تھے، اللہ جانتا تھا سامنے کون ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون. لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا معلوم ہے؟ قولا لہو قولا لینا اذهبا الى فرعون. موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، لیکن یاد رکھنا بڑی نرمی سے بات کرنا. اتنے ظالم انسان کو بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ اتنے ظالم انسان کے لیے بھی بڑی نرمی سے بات کرنا. سختی پسند نہیں، قدرت کو زبان میں رکھی نہیں، اسی لیے ہڈی زبان میں. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو وہ اخلاق بتا رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی
آپ کی بیوی سے اگر آپ لیں تو ساری بیویاں، بلکہ ایک آیت کریمہ جس کا مفہوم یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ چند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ پورا نہیں ہوتا، کچھ رقم بڑھائی جائے، خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، رقم بڑھائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ڈیمانڈ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی طرف سے ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا، ادھر سے اللہ کا حکم نازل ہوا، کیا اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی شوکتیں، دنیا کی آرائشیں، دنیا کا سکھ اگر تمہیں چاہیے تو پھر مجھ سے رقم لے لو اور میں آسانی کے ساتھ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، محبوب آپ سے وہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خرچہ بڑھایا جائے، ان سے کہو اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تمہیں دے رہا ہوں اور تمہیں خوشی سے آزاد کر رہا ہوں، اور اگر تمہیں اللہ اس کا رسول چاہیے تو پھر تمہارا اجر اللہ کے پاس قیامت کے دن ہے۔ جواب میں یہ آیت اتری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو بلایا اور بلانے کے بعد حضرت عائشہ سے کہا دیکھو ایک بات کہہ رہا ہوں لیکن ڈائریکٹ فیصلہ مت سنا دینا، پہلے اپنے ابو سے بات مشورہ کر لینا، اس کے بعد سنانا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ حضور نے فرمایا یہ مسئلہ ہے، اب تمہیں دنیا چاہیے یا میں چاہتا ہوں، کیا چاہیے؟ اپنے ابا سے مشورہ کر کے حضرت عائشہ عرض کرتی اسی وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں اپنے باپ سے مشورہ کروں؟ خدا کی قسم میں تو مرتے دم تک اللہ اس کے رسول ہی کو چاہوں گی۔ حضور نے پھر ساری عورتوں کو بلایا، حضور کی جتنی ازواج مطہرات سب کے سامنے یہی بات رکھی جو اللہ کا حکم نازل ہوا تھا۔ تو پھر اس وقت ساری بیویوں نے کہا حضور آپ کے اخلاق کریمانہ تو ایسے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹے مگر دامن مصطفیٰ ہرگز نہ چھوٹے۔ وہ کردار تھا کہ بیویوں کے سامنے بھی حضور کا جو کردار تھا یہ بالکل آپ اپنے کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ حضور کتنے اخلاق کریمانہ کے ساتھ متصف تھے۔ اور آگے دیکھیں آپ کہ حضور کے غلاموں کے ساتھ، حضور کے شاگردوں کے ساتھ، حضور کے صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا یہی اخلاق تھا کہ جس نے دشمنوں کو حضور کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم جن کا نام تھا عبداللہ ابن سلام، یہودیوں نے مناظرہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا کہ آپ جائیے اور مناظرہ کیجئے ان سے۔ تو وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد جیسے حضور کے دربار میں پہنچے نا تو حضور حدیث پاک سنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک سنا۔ حدیث کیا تھی؟ اب وہ جیسے ان کا آنا ہوا اور حضور کے یہ جملے نکلے زبان سے کہ جو تم سے رشتے توڑے تم اس کو جوڑو، اور جو تمہیں مردود کر کے محروم کر کے نکالے تم اس کو نواز کر نکالو۔ یہ جملے کیا نکلے تھے؟ دل پر اثر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ زبان کسی جھوٹے کی نہیں ہو سکتی۔ آئے تھے مناظرہ کرنے، یہودیوں کے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، آئے کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو مناظرہ کرنے گئے تھے، تو کہا سب سے پہلا جو میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو حضور کا حسن و جمال ہی ایسا تھا، میں فدا ہو گیا اور میرے دل سے آواز آئی خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر زبان سے جو جملے سنے میں نے تو پھر وہی میں ان کا غلام بن کے رہ گیا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ بڑا مشکل ہے، جی ہاں بڑا مشکل ہے۔ یہاں ہم جب کسی سے کہتے ہیں یار تیرا بھائی بڑا پریشان ہے تو کہا وہ میرے کون سے کام آتا ہے تو میں اس کے کام ہوں۔ یار یہ تو آپ بدلہ لے رہے ہو نا، وہ میرے کام آئے گا تو میں کام آؤں گا، یہ تو بدلہ ہوا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ وہ کاٹے تم جوڑو، وہ محروم کرے تم عطا کرو، صلہ رحمی یہ ہے۔ اور یہ کردار حضور کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ جو قوم اخلاق سے محروم ہوتی ہے نا پھر وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، جن کے اخلاق بگڑتے ہیں۔ جی ہاں اخلاق بڑی اہمیت رکھتے ہیں زندگی کے اندر، بہت اہمیت۔ اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے اخلاق کو سدھاریے، اپنے کردار کو اپنائیے، اپنے کردار کو سنہرے بنائیے۔ بہت ضرور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک قاضی آئے جن کو آپ نے کسی جگہ کا چیف جسٹس قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ کہا حضور میں
استعفا دینا چاہتا ہوں. استعفا آپ سمجھتے ہیں؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں راجی نامہ. کہا میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ عہدہ. آپ نے کہا کیوں؟ کہا حضور وہ 2 پارٹی کا مسئلہ میرے پاس تھا, مقدمہ چل رہا تھا 2 پارٹی کا. کل رات ایک پارٹی آئی میرے پاس 10 کلو کھجور لے کر رشوت دینے. 10 کلو کھجور لے کر رشوت دینے آئی مجھے. تو مولا علی فرماتے تو پھر آپ نے لے لی؟ کہا حضور میں بھلا کیسے لیتا, میں نے اس کو دھتکار کر نکال دیا کہ میں تجھے رشوت لینے والا دکھتا ہوں. یہ زبان آج ہم بھی سنتے ہیں, زبان پر کچھ ہوتا ہے, ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے. میں تمہیں رشوت لینے والا دکھتا ہوں. کہا حضور میں نے بھگا دیا. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرماتے تو پھر آپ کیوں چھوڑ رہے؟ جب آپ نے بھگا دیا نہیں تو آپ تو جرم میں ہو ہی نہیں, پھر آپ نے کیوں یہ استعفا دینے آئے, آپ چھوڑنے کے لیے آئے؟ سنیں, یہ اخلاق تھے ان کے. جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور اس نے میرے بارے میں جو یہ سوچا نا کہ میں رشوت لیتا ہوں گا, لے سکتا ہوں, یہ سوچ اس کے دل میں آئی ہوگی نا کہ میں رشوت میں لے لوں گا. یہ سوچ آئی, اگرچہ میں نے نہیں لیا لیکن اس کے دل میں سوچ تو آئی نا. اب حضور جب لوگوں کے دل میں میرے حوالے سے ایسی سوچ ہے تو اب میں قاضی نہیں رہ سکتا ہوں, چھوڑ دیا. یہ اخلاق. حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہوئے ہیں اور چراغ جل رہا ہے, کوئی کام کر رہے ہیں, خلیفہ ہے, کچھ کام کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا, سلام کیا, حضور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کس مسئلے پر ہے, گھریلو ہے یا قوم کے حوالے سے بات چیت ہے؟ کہا حضور میری گھریلو ہے. آپ نے فٹ سے چراغ بجھا دیا. آپ نے فٹ سے چراغ بجھا دیا. کہا حضور چراغ بجھا دیا اندھیرے میں؟ تو کہا ہاں, اس میں جو تیل ہے نا یہ بیت المال کا ہے. کس کا ہے؟ بیت المال کا. اور تو مجھ سے جو گفتگو کرنے آیا ہے اپنے گھر کی کرنے آیا. ہم جب اپنے گھر کی بات کریں گے تو بیت المال کا مال استعمال نہیں کر سکتے. یہ اخلاق تھے, بڑی ذمہ داری آتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کو کسی نے دیکھا, سخت دھوپ میں ایک انسان ہے جو اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے. دور سے پہچان میں نہیں آتے تھے کہ حضرت عمر ہے. وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے یہ بڈھا کتنا لالچی ہے کہ ایسی دھوپ میں سب گھر کے اندر ہے اور ابھی بھی اس کو مطلب کمانے کی فکر ہے, دیکھو کیسے دھوپ میں ہے. لیکن جب وہ قریب آیا نا, نظریں جب جمی تو دیکھا کہ تو حضرت عمر فاروق اعظم دوڑے ہوئے گئے. حضور آپ کہاں؟ کہا ابھی اس وقت اتنی دھوپ میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوں. کہا کسی غلام کو کہہ دیتے وہ چراتا. تو کہا حکومت میری ہے تو پھر کام بھی تو مجھے کو کرنا ہے نا. یہ اخلاق تھے جو خود نہ تھے راہوں پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آراستہ کیجئے اپنے آپ کو اخلاق سے, اخلاق کی محمدی سے. بہت اشد ضرورت ہے. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے حضور کا وہ مقام اور عرض کروں گا کہ آج ہمیں کس انداز کی زندگی چاہیے. اور ہمیں میرے بھائیوں صرف زبانی دعوے اب کافی نہیں ہوگے. اپنے کردار سے, اپنی جسم سے, اپنی شکل و صورت سے, اپنے اعضاء سے اور اپنے وجود سے بھی اب ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہوگی. لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں. حیرت ہوتی ہے, سب کے پاس اپنی اپنی آئیڈنٹیٹی ہے, سب کے پاس اپنی اپنی پہچان ہے کہ ہم یہ ہے. ہم جب کسی کو بھی دیکھتے پہچان جاتے یہ فلاں دھرم سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ایک ہم ہی وہ ہے جس کے پاس کوئی آئیڈنٹی پروف نہیں ہے الا ماشاءاللہ. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.